عظیم نام جو نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میری مراد نہایت خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والے ثنا خان جناب محمد ساجد علی چشتی صاحب اس عظیم بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آپ احباب محبت کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. دعا کرتے ہیں کائنات کا کریم خالق ساجد بھائی کا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور اس رات کے صدقے دعا کر رہے ہیں میرا مالک اپنے حبیب کے ذکر کا صدقہ آج کی محفل پاک میں کوئی بیمار بیٹھا ہے شفائی کلی عطا فرمائے. بے اولاد بیٹھا ہے اولاد نورین عطا فرمائے. الغرض جو کوئی اپنے لبوں پہ دعا لیے بیٹھا ہے اس ذکر کا صدقہ میرا مالک سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی پاک اور برگزیدہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اپنی پاک بارگاہ سے اس کا نعم البدل عطا فرمائے. دوستان عزیز وقار اب جس کلام کا مجھے حکم ہوا ہے میں تمیل حکم کرتے ہوئے شہر جڑاوالا کے ایک اور عظیم ثنا خان کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آغاز کر رہا ہوں اپنی نوکری کا ان لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے. ماشاءاللہ اہل علم احباب تشریف فرما ہیں. فیصلہ اپنے سامعین پہ چھوڑ رہا ہوں اور آج کی محفل پاک کا سب سے بڑا جملہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. شاعر لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. 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 سامعین محترم پہلا جملہ 3 سے 4 مرتبہ پڑھا ہے. نہ بھول گیا ہوں نہ ڈر گیا ہوں نہ رک گیا ہوں. کبھی کبھی اس ڈر سے نہیں پڑھتا کہ احباب ضائع نہ کر دیں. اگلا جملہ پڑھوں تیرے دل پہ اثر کرے ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا سبحان اللہ. جملہ پڑھ رہا ہوں کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے. تعارف رسول باحوالہ خاندان رسول. جملہ بہت بڑا ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے. توجہ بخشش ارے بخشش یہ پوری ساجد بھائی یہ پوری گارنٹی کے ساتھ یہ جملہ آپ احباب کی نظر کر رہا ہوں کہ بخشش علی بغیر ملے. ارے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے. انج نہیں جڑا سیدہ دا نوکر بن کے بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے سینے دا دل لا کے اچھی آواز نہ بولے سبحان اللہ. سامعین محترم توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا. بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں. مجھے ابھی حکم ملا ہے اسی کلام کا. ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے. ہمارے علاقہ کا بہت بڑا نام ثبوت پاکستان فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان علی چشتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. علماء کی موجودگی میں یہ جملہ دے رہا ہوں. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا. میرے مالک نے میرے رب نے وہ رحمان نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جو دین سب دینوں سے افضل ہے. جو دین سب دینوں سے افضل ہے اور جس رسول کو ملا ہے وہ سب رسولوں سے افضل ہے. جس کا ایمان ہے وہ بآواز بلند بولے سبحان اللہ. جس کو ملا ہے وہ سب رسولوں سے افضل ہے. اور توجہ کیجئے گا کہ ہم اس دین کو سیکھنے کے لیے جب کسی مدرسے میں جائیں نا تو اس مدرسے کی دیوار پہ یہ جملہ لکھا ہوا ملتا ہے. جملہ کیا لکھا ہے کہ حضرات جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں.
جملہ ضائع کر دیا اپنے، بلند بول گئے سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، حضرات جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں، فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بچہ اپنے استاد کا احترام کرتا ہے، وہ بچہ اپنے استاد کا احترام کرتا ہے، وہ استاد ایک عالم کا احترام کرتا ہے، ایک عالم استاد العلماء کا احترام کرتا ہے، استاد العلماء ایک فقیہ کا احترام کرتا ہے، ایک فقیہ ایک محدث کا احترام کرتا ہے، ایک محدث ہے اعظم کا احترام کرتا ہے، محدث اعظم فقیہ اعظم کا احترام کرتا ہے، فقیہ اعظم ایک مجدد کا احترام کرتا ہے، ایک مجدد اعظم کا احترام کرتا ہے، مجدد اعظم ایک راوی کا احترام کرتا ہے، ایک راوی ایک تابعی کا احترام کرتا ہے، ایک تابعی ہر صحابی کا احترام کرتا ہے، ہر صحابی ہر نبی کا احترام کرتا ہے، ہر نبی ہر رسول کا احترام کرتا ہے۔ توجہ، ہر رسول میرے رسول کا احترام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہلکی ہے جملہ بڑا ہے، آواز بلند بول گئے سبحان اللہ۔ ہر صحابی ہر نبی کا احترام کرتا ہے، ہر نبی ہر رسول کا احترام کرتا ہے، ہر رسول میرے رسول کا احترام کرتا ہے، اور میرا رسول جناب سیدہ بطول کا احترام کرتا ہے۔ ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے، رند مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے جی، نوکر زارا۔ واجد بھائی تشریف لے آئیے گا، آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے گا۔ عزیزان محترم، بہت بڑا جملہ ہے کہ نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نبی دی بیٹی نایاب زہرا۔ سامعین محترم، کائنات کے اندر بندہ دعا کرتا ہے رد ہو جاتی ہے، لیکن فقیروں نے علماء ذیشان نے یہ جملہ دیا ہے کہ اس بی بی کا ذکر کر کے، اس بی بی کا واسطہ دے کے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے رب رد نہیں کرتا، فوراً عطا کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ آج دعائیں قبول ہو جائیں، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے۔ رند مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے۔ جیڑا سیدہ کائنات دے نوکران دا نوکر ہے، ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز نہ بلند آواز نہ بولے جی، نوکر زارا دے، رند مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے۔ نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نبی دی بیٹی نایاب زہرا، جناب عزت معاب زہرا، نبی دی بیٹی نایاب زہرا، جناب عزت معاب زہرا، میری عقل دا فیصلہ علی سوال جواب زہرا۔ کوئی دادا کوئی خواجہ، کوئی باغ بدن دراجہ، کوئی دادا کوئی خواجہ، کوئی باغ بدن دراجہ، بہت کلندر لال نے نوکر زارا دے جی، نوکر زارا دے جی، نوکر زارا۔ نبی دی بیٹی نایاب زہرا، نبی دی بیٹی نایاب زہرا، جناب عزت معاب زہرا، میری عقل دا فیصلہ علی سوال جواب زہرا، علی سوال جواب زہرا، علی سوال جواب زہرا۔ بہت بڑا جملہ
سبحان اللہ بلند آواز سے علی سوال ہے جواب زہرا یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ تیرے ہارک چمن دے پھولنو تیرے ہارک چمن دے پھولنو سلام کر دے گلاب زہرا جنو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے رند مرن تو بعد بھی نال نو کر زہرا دے جنو کر زہرا دے میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا علی سوال ہے جواب زہرا کون علی مختصر کر دیا ہویا کون علی عزیزان محترم توجہ مقام غدیر خمدہ مجمع سوالک صحابہ دا آقا نے ممبر بنوایا ممبر بنوا کے میرے مولا نو کھڑا کر کے علی دا ہاتھ بلند کر کے سوالک صحابہ نو مخاطب کر کے اعلان فرمایا من کنتو مولا ہوں من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا عزیزان محترم توجہ آقا فرمانے نے جیدہ میں مولا جیدہ جیدہ میں مولا اودا اودا علی مولا جیدہ علی مولا ہے ہاتھ بلند کر کے مولا دے ناتے اچھی آواز نہ بولے نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی عزیزان محترم توجہ لفظ علی دا معنی ہے بلندی علامہ صاحب تشریف فرمانے پوچھو نہ کرو لفظ علی دا معنی ہے بلندی جیڑا علی علی کرتا ہے میرا مولا انہوں بلندی عطا کر دیندہ ہے جیڑا چاندہ ہے بلندی عطا ہو جائے او دو میں ہاتھ بلند کر کے سینے دا ڈیلے لا کے میرے مولا دا نا بلند کرے میں دعا دینا میں مولا جیڑا آج دی محفل جے بہ کے جنا بلند علی علی کرے ذکر علی دا صدقہ انہوں ہر بیماری تو دور کر دے جیڑا بیمار بیٹھا ہے شفا عطا کر دے بے اولاد بیٹھا ہے اولاد نرینہ عطا کر دے اگر جیڑا جیڑی دعا لے کے بیٹھا ہے وہ دی دعا پوری ہو جائے میں اپنے ویر کیمرے مین کے گزارش کرانگا کہ اپنے کیمرے نو گھما کے جڑے میرے ویر محفل پاک نو سماعت کر رہے نے انہاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے کیمرے دے اندر کیچ کرے سامعین محترم آقا فرماندے نے من کن تو مولا ہوں جدا میں مولا اودا علی مولا پتا چلیا ذکر علی دے اندر ہاتھ بلند کرنا نبیاں دے سردار دی سنت تے جیڑا چاندہ ہے سنت زندہ ہو جائے بلند آواز نہ بولے من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا من کنتو مولا انج نہیں جے دے اندر وسدا ہے علی او بولے اونچی آواز نہ جدا ایمان ہے کہ محشر دے دن علی دے ہاتھ مبارک تو جام کوثر پینا ہے اپنا ہاتھ بلند کر کے مولا دی بارگاہ دے اندر صدا بلند کرے ہاتھ بلند کر کے نہیں بلکہ ہتھانو کشکول بنا کے علی دے بوئے تو مانگ کیونکہ انا مدینہ العلم والیون بابوہا آقا فرمانے نے میں علم کا شہر ہوں علی دا دروازہ ہے تے پتا چلیا جیڑی خیرات جدو خیرات مل دیئے تے دروازے تو مل دیئے اسی دروازے تے کھلونا ہے ہاتھ پھیلا کے کھلونا ہے تے صدا دینی ہے کی صدا دینی ہے من کنتو مولا 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 میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا مست کلندر مست کلندر مست کلندر دل دے اندر میں دل دے اندر میں نوکر تیرا تو مالک میرا میری جان جوانی میری جان جوانی میں دل پر جانی میں جو کی روانی میں مر جاؤں مولا میری قبر پہ لکھنا 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 میرے کفن پہ لکھنا صدیق دبیلی صدیق دبیلی صدیق دبیلی وہ مردہ پیارا عثمان دا
دوبارہ یا علی زہرا دا شوہر یا علی ایک منگتا آیا علی جلدی جلدی پڑھے جیڑا علی دا ملنگ بن کے بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے نام مولا دے اندر اونچی آواز نہ بولے ایک منگتا آیا ایک منگتا آیا بھوک لگی ہے روٹی دے دے میرا مولا بولا کمبر دے دے کمبر بولا اے میرے مولا جو کچھ بھی پڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا بولا وہ اونٹ ہی دے دے پھر کمبر بولا اے میرے مولا وہ اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر میرا مولا بولا قطار ہی دے دے قطار ہی دے دے پھر منگتا بولا میں رچ گیا مولا میرے محترم توجہ آخری جملے نے آخری جملے اور نوکری مکمل کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو باشعور لوگ بیٹھے ہو ایک سوال کرنا چاہنا ایمانداری نہ دسیا جے ساڈے کول کوئی منگن والا پنن والا سوال کرے 10 روپے دا اسی انہوں 10 دے بدلے 100 دے چھڈ گے ایمانداری نہ دسیا جے او منگن والا بد دعا دے گا یا دعا دے گا دعا دے گا جدوں اس منگن والے نے ایک روٹی دا سوال کیتا میرے مولا نے روٹی دے بدلے اونٹاں دی قطار دے چھڈی تے پھر او منگن والا او پنن والا دعا دیندا ہے دعا کی دیندا ہے جیڑا کھاندا علی دا ہے او دے اتے لازم ہے ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز نہ میرے مولا دا نام بلند کرے میں دعا دینا مولا جیڑا ہاتھ بلند کر کے مولا دا نام بلند کرے جنی دیر تک دی زندگی ہے او دے ہتھاں نو کسے کمینے دا محتاج نہ کری ہاتھ بلند کر کے جیڑا کھاندا علی دا ہے اونچا بولے او دعا دیندا ہے کی دعا دیندا ہے او کہندا ہے میں رچ گیا مولا میں رچ گیا مولا میں رچ گیا مولا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے یا شبر جیوے یا شبر جیوے شبیر بھی جیوے شبیر بھی جیوے سجاد بھی جیوے تیرا باکر جیوے تیرا جعفر جیوے دیوانے تیرے مستانے تیرے پروانے تیرے تیرے دردے آگے آج کوئی سوالی آج کوئی سوالی ایک جائے نہ خالی آج تندہ صدقہ زہرا دا صدقہ زینب دا صدقہ آج کوئی سوالی ایک جائے نہ خالی آج عید کرا دے آج عید کرا دے پانچ نعرے پانچ تنی 1.25 لاکھ نعرے حیدری 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 آؤ دوستان محترم اس دعا دے نال مائک عثمان بھائی دے حوالے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا ذکر مولا کائنات کرنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آقا فرماندے نے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے اللہ پاک ساڈا ساریاں دا اس عبادت نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک دے اندر جیڑا بندہ جیڑی دعا لے کے بیٹھا ہے جیڑی حاجت لے کے بیٹھا ہے اس ذکر دا صدقہ مالک بیماراں نو شفا عطا کلی عطا فرمائے بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور میرے بھائیاں نے جس انداز نہ جس محبت نہ جیڑی خواہش دے نال اے محفل پاک دا انعقاد کیتا اللہ کریم ذکر علی دا صدقہ مولا علی دے ذکر دا واسطہ راہیل بھائی دے عادل بھائی دے جو دل دی خواہشات نے مالک قبول فرمائے آؤ دوستان محترم اس محبت دے نال شہر جڑا والا دے عظیم ثنا خان نو آپ احباب دی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں او ثنا خان کہ جڑا ثنا خان جس ثنا خان نو تسی احباب نے صرف محفل پاک دے اندر نہیں بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن دی نشریات تے بھی آقا لجپال دی پاک بارگاہ دے اندر نعت پڑھدیاں ویکھیا بھی تے سماعت بھی کیتا ہے میرے علاقہ دا فخر نہایت خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والے ثنا خان جناب الحافظ و قاری محمد عثمان علی چشتی صاحب آپ تشریف لے کے آندے نے آقا لجپال
دی پاک بارگاہ دے اندر اپنی نوکری پیش کرن دی سعادت حاصل کردے نے جنہیں احباب بیٹھے ہو بلند آواز نہ اپنے عقیدے دی ترجمانی کردے ہویاں بلند آواز نہ نعرے دی گونج دے اندر استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیہ دا نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں عرض کروں گا، ہمارے دوست احباب یہاں موجود ہیں کہ یہ ذکر جو ہے اس کو علماء کرام نے حرام کہا ہے، تو مطلب کہ اس میں اللہ کا ذکر تو کیا جائے لیکن اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا نا، تو ایک لفظ کو بگاڑ کر اور میوزک کی شکل میں پڑھنا تو اس لیے اس میں قباحت ہے، تو اس لیے ذکر سے بچا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے لیکن اس کو میوزک نہ بنایا جائے، میں یہ بھائیوں سے التماس کروں گا تو اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ اور ایک اس میں یہ بات کہ ہاں اسی طرح اگر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم مولا علی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اس طرح کلام پیش کر رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ محبت گوارا کریں گے کہ اس طرح ہم ذکر کر کے پڑھیں؟ تو یہ میری طرف سے یہ ایک دلی عرض تھی جو میں نے کر دی ہے، تو مائنڈ نہ کیجئے گا۔ ہاں جی درود پاک پڑھیں۔ جی جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا، بچے خاموشی اختیار کریں۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری میرا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج یا رسول اللہ، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور کعبے والموم آیا، کعبے والموم آیا، ایک سونا تو
जा फिर भी तो माया। समझने में कोई हरज नहीं है, आसानी है, पंजाबी कलाम है, सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। पहले सबसे पहले हम कलिमा शरीफ का विर्द करते हैं, मोहब्बत से मिलकर पढ़िएगा। ला इलाहा ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनिया की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीदियों की सज़ा ला इलाहा। हुसैनियों की जज़ा और यजीदियों की सज़ा, वो भी कलमा पढ़ते थे, यजीदी भी कलमा पढ़ते थे। तो शायर कहता है हुसैनियों की जज़ा बन गई और यजीदियों की सज़ा। हुसैनियों जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीदियों की सज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा नारे रिसालत, नारे रिसालत किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। दुनिया खिताबत के अंदर जो नाम किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरकारे कारी मोहम्मद अफ़ज़ाल हुसैन नक्शबंदी साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया हमारे दरमियान हमारी आज की महफ़िल पाक में जलवागर हुए। आज की महफ़िल पाक की इंतज़ामिया क़िबला को मुझ समेत इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाने पे खुशामदीद कह रही है। मैं दोस्तान मोहतरम, मेरे इलाका का फ़ख्र भाई मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती साहिब, आप उस अजीम बारगाह में अपनी नौकरी पेश कर रहे हैं। मैं आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि उस्मान भाई को बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत करें। लेकिन ये बनता तो यूँ है कि जिस मोहब्बत के साथ आप पढ़ रहे हैं आपको उसी मोहब्बत के साथ समाअत किया जाए। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये जो आगे बैठे हैं ख़ास तौर पे, ये अपनी ही पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, किसी को पढ़ने नहीं दे रहे। तो इन बच्चों से नहायत अदब के साथ, पहले अदब के साथ अब गुस्से से गुजारिश है कि आप पीछे चले जाएं, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि पहले भी आपको बारहा दफ़ा ये कहा गया है कि आप चुप हो जाएं, खामोशी को पेश नज़र रखिए, लेकिन आप चुप नहीं हो रहे। तो इस वजह से आपको नहायत गुस्से के साथ कहा जा रहा है कि आप या तो चुप हो जाएं या फिर पीछे चले जाएं। आइए उस
عثمان بھائی کو سماعت کرتے ہیں جس محبت کے ساتھ آپ احباب اس حضور کی بارگاہ میں آقا کی پاک بارگاہ میں بیٹھے ہیں اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے مصطفیٰ کی شمع کو جلا کے بیٹھے ہیں بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کشکول بنا کے اس انداز کے ساتھ اس عظیم بارگاہ میں نعرہ لگانا ہے اور پتہ لگے کہ نعرہ لگ رہا ہے اور آپ لوگ اس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ آقا کی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ارے تاجداروں والا مزاج لے کے ہاتھوں کو بلند کر کے کشکول بنا کے مل کے بولیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ حسین سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین پڑھو لا اردو کلام کے چند اشعار رحیل بھائی نے اس کا کہا رکھ لیں وہ جو در پر اس کو سمجھ کے آپ نے سننا ہے رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ دربان کہتے ہیں نوکر کو رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان
بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، اور خیرات ملی ہو جسے سرکار کے در سے، خیرات ملی ہو جسے سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی تاثیر دیکھیے، تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، سر قدموں پہ رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، لقمان حکیم جیسے سر قدموں پہ رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، سر قدموں پہ رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ۔ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔ آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل ہیں جتنے زمانے کے یہ سلطان وغیرہ،
زمانے کے یہ سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ آخر میں چند اشعار قصیدہ نور کے اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے انہوں نے لکھا، اور کلام اعلیٰ حضرت ایسا ہے کہ جب بھی پڑھا جائے ایک نیا ہی رنگ ہوتا ہے۔ محبت سے مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میرے آقا کا کھلونا دیکھیں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت آل پاک کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں کہ تیری نسل سب گرانا نور، میرے آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، تو ان کی تشبیہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیسی دی کہ کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف کیسو ہا دہن یا
نور کا کاف گیسو ہادہن سمجھ کے سنے کاف گیسو زلف مبارک کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہایا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ پردے پہ آلہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ سبھی احباب مل کے باواز بلند بولیے سبحان اللہ سامعین محترم ہم سماعت کر رہے تھے شہر جڑاوالا کے عظیم ثنا خان وہ ثنا خان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں میری مراد چھوٹی عمر میں جس ثنا خان نے بہت بڑا نام کمایا ہے حضور کی نعت کے حوالے سے میرے علاقہ کا فخر جڑاوالا جناب الحافظ و قاری محمد عثمان علی چشتی صاحب یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ یہ میرے شہر جڑاوالا کے وہ واحد ثنا خان ہیں جو ثنا خان بھی ہیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں انہوں نے درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے یہ واحد ثنا خان ہیں یہ میرے شہر کو فخر ہے میرے ماشاءاللہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ عالم دین کہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے میرے علاقہ کا بہت بڑا نام میرے علاقہ کے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد عثمان علی چشتی صاحب بارگاہ سرور کونین میں میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشقوں کے امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام بڑی محبت کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عزیزان محترم میرے علاقہ کا ملک پاکستان کا فخر ہماری آج کی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اسد بھائی جو معیاری کلام ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا جاتا ہے اور جو معیاری کلام پڑھنے کا قاعدہ ہے جو ہمارے اکابرین نے بتایا ہے میں ایک بات کر کے قبلہ علامہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی پاک بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا شاعر مزاج وہ بندہ تھا اس نے ایک کلام لکھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا میں نے تصحیح کروانی ہے حضور سے اس کلام کو دکھوانا ہے حضور کی نظر کروانی ہے اس کلام پہ حضور کی بارگاہ میں میرے شیخ اعلیٰ حضرت کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا حاضر ہو کے کہنے لگا کہ حضور جب آقا لجپال باہر حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور درخت آپ کو گھیر لیا کرتے تھے میں نے اس خیال کو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کلام لکھا ہے آپ مہربانی فرمائیے گا سرکار فرمانے لگے میرے سید اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حضرت سنائیے کیا لکھا ہے آپ نے میرے سید اعلیٰ حضرت کو وہ بندہ سنانے لگا حضور میں نے یہ لکھا ہے کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے یوں ہیں درخت حضرت اسد بھائی توجہ راحیل بھائی توجہ چاہوں گا آج کی محفل کا سب سے بڑا جملہ
میرے سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ بندہ کہنے لگا حضور میں نے یہ لکھا ہے کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے ارے مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے نہایت ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا نہیں حضرت، کہاں میرے آقا کی شان اور کہاں لیلا اور مجنو کے تذکرے۔ وہ کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے۔ میرے سید اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اس کو لکھنا ہے تو یوں لکھیے، جو بندہ سنی بیٹھا ہے آج کی محفل پاک میں، جس بندے کا کلیجہ سنی ہے، وہ بریلی شریف کے اس تاجدار کے اس مضمون پہ اور اس ترتیب پہ بابا دے بلند سبحان اللہ بلند کرے گا۔ وہ میرے آقا کی بارگاہ میں میرے سید اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور اس بندے سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے اگر اس کو لکھنا ہے تو یوں لکھو کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ راحیل بھائی توجہ، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ ایسے نہیں مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے، یہ معیاری کلام کی پہچان ہے، اور یہ معیاری کلام کی پہچان جو ہے وہ ہمارے اکابرین نے بتائی ہے۔ آئیے دوستان محترم، میں زیادہ طوالت نہیں دے رہا، بس مختصر کرتے ہوئے اختصار کرتے ہوئے شہر فیصل آباد سے تشریف لانے والی وہ شخصیت جن کا نام نامی کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ بلکہ ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت، میری مراد حضور قبلہ عزت معاب عالی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت سرکار حضرت علامہ مولانا فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت نوجوان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضال حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو صدا دے رہا ہوں ان لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے بقول مظفر وارسی آپ فرماتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ ہر جملہ سبحان اللہ کہنے والا ہے، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ مظفر وارسی کیا کمال کر گئے، فرماتے ہیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی اس وقت، جو مسلمانوں کا حال ہے مظفر وارسی کیا کمال کر گئے، فرماتے ہیں دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور آخری دو جملے مظفر وارسی کمال کر گئے، فرماتے ہیں باطل سے دب رہی ہے، ارے باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے راہ۔ اور آخری جملہ
بڑا کمال کا جملہ دیا مظفر وارسی نے، جو طالب علم بیٹھے ہو ان کے لیے جملہ ہے، کیا کمال کی بات کی ہے، فرماتے ہیں مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، سارے بولو سبحان اللہ۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ عزیزان محترم، ایسی شخصیت کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کو خیرات ملی ہے، دروازہ علی سے ملی ہے، کہنا مناسب ہوگا سلیمان، اس دور کے سلیمان مزاج شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا سرکار قاری محمد افضال حسین نقشبندی صاحب، آپ احباب کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ بابا دے بلند بولیے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں والا عقیدہ مل کے نعرہ تحقیق، زندہ نعرہ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیس بیٹا کٹ کرو، بیس کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بیس کم کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باقی سارے ٹوڑ ڈن تسی نہ جائے وہ تے پھر یہ تے روٹین ہے نا جی تے نمی گل تھوڑی نہیں تو ارنیا کہ تسی نقیب ہو نہ تھا منوا کے نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام ذی وقار
علماء کرام، مہمانان ذی وقار، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، عظیم الشان سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک جڑا والا شہر دیس علاقہ غازی ٹاؤن دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بھی حاضر ہویا، بڑا اچھا ذوق، بہت محبت، جو ہر پوائنٹ آف ویو نال کیڑی کیڑی بات کرا میں ہر لحاظ نالی محفل جڑی یہ وہ پچھلی باری بھی اور اس دفعہ بھی درجہ قبولیت پہنچ دی ہے۔ اس محفل پاک سجان والے جنہاں نے ایک درہم ایک روپیہ بھی خرچ کیتا اس محفل تھے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں مدینہ شریف دی حاضری عطا فرمائے۔ واجب الاحترام عالی مقام عالی مرتبت یہ خوش بخت گھارت خوش نصیب گھر جنہاں نے اپنے آقا دی محفل سجائی ہے۔ واجب الاحترام حاجی جان محمد صاحب، واجب الاحترام ساجد حسین صاحب، عابد حسین صاحب، عدیل بھائی، وقار صاحب اور راحیل صاحب، کیونکہ میں ایک باری ویکھی فلیکس تو 2 3 4 یا نا یاد بنائی ہو گئے تو باقی جڑے نے حاجی جان محمد صاحب سارے سال یاد رہے، کیونکہ جان محمد نام بڑا بڑا ہے۔ تو پھر ساجد حسین، عابد حسین، تو عابد حسین جڑا ہے میں اس نام دی بڑی تعظیم کرنا کہ میرے مرشد کریم دا نام ہے، علی پور شریف دے تاجدار دا نام ہے، تو اس واسطے ہر بندے نوں جو کسی دا دردی ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ تو اس اعتبار نال پھر فخر اہل سنت جناب قاری محمد عثمان چشتی صاحب، ثنا خان بھی اور عالم دین الحمدللہ ناشری پڑھی، ساجد صاحب نے ناشری پڑھی، حضرات نے اپنی اپنی باری تے مستفید کیتا۔ میری آج دی تاریخ دی تیسری تقریر ہے، تے ظاہر ہے حضور دے ذکر دے اندر اتنی برکت ہے۔ عام بندہ جڑا دے بس دی بات نہیں، اتنا سفر کرنے، اتنا بولنا، دوپہرے شرک پرشریف ساں، پھر اتنے ہونے کی جگہ اتنے سی پینڈ پھر توڑ کو لازنا۔ تو یہ ہوندہ ہے کہ اگر بندہ سوچے نا جی بڑا مشکل ہے، مشکل میرے واسطے تیرے واسطے ہوئے گا، یہ دا ذکر ہو دے واسطے مشکل نہیں۔ تو انہاں دے سہارے نال، انہاں دے مدد نال، انہاں دی امداد نال، انہاں دی نگاہ نال میں پھر گفتگو کرنا سے تھوڑی خدمت حاضر۔ میرے عظیم بھائی، میرے عظیم دوست، محبت دے مجسمہ محبت میاں محمد رفیق صاحب ایڈوکیٹ، وہ بھی تشریف فرمانے، میاں ذیشان صاحب، سارے حضرات، ساری کیبنٹ اپنے ہوں تو میں اس دفعہ میزبان بن کے آیا تاں چپ کر کے بیٹھا رہا میزبان۔ تو یہ تو سننی صحیح گل ذکر سننا ہے، جنہیں اٹھ کے جانا انہیں چلا جائے، کیونکہ انسان تھک بھی جاندہ ہے۔ میں کوئی پابندی نہیں کردا، جنہیں جانا ہے ایک بار اٹھ جائے، تے جب وچوں اٹھ رہے تو پھر میں اٹھ نہیں دینا، یہ سچی بات ہے۔ جب تک میں بیٹھا تو انہوں بہنا ضروری پائے گا، ٹھیک ہے بات؟ چلو اچھا جی، مہربانی، شکریہ جی، تسی بھی بیٹھو جناب، خضر صاحب، خضر بھائی، سارے حضرات، ساری کیبنٹ ایتھے ظاہر انتظام۔ میں اصل چنا کھانا شانا میں کتے نہیں کھاندا، کسی جلسے دے کسی دے کار دے روٹی نہیں کھاندا، میں یہ نہیں کہ نخرہ ہے، میں کہ کسی دے بوجھ نہ بن جاؤں میں، پر انہاں دا حلوہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ وہ میں کہ یار میرے پتر گھٹی میں کتے نہیں کھاندا کھانا، میں کہ یار حلوہ ضرور کھانا ہے، کہیں مجھ پانی آ گیا۔ جی آئے مولوی سیاستانوں ترے پھر دے نا، اللہ دی قسم کتے ساڑھا حلوہ کھا کے ویکھا، سارے انسان ذائقے سارے مزے پھول جانے نا، کیونکہ حضور دا حلوہ ہے نا، لنگر مصطفیٰ دا حلوہ ہے، پھر لوگوں کو منگن دی مولویاں لوڑ نہ پوے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑھے اداریاں خصوصاً فاج پاکستان اللہ دین دگنی دا چکنی ترقی عطا فرمائے۔ محترم سامین حضرات، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ ترجمہ بہت سارے علماء نے کیتا ہے، تھوڑا انتظار کرنا 10-15 منٹ پھر تو انہوں شعر سنانا گا، میلاد بھی پڑھیں گے حضور۔ ترجمہ کیتا ہے لوگاں نے،
لیکن فرق یہ ہے کچھ لوگوں نے جلدی ترجمہ کیتا ہے جنہاں کو ٹائم تھوڑا سے وقت کم سے وقت تھوڑا سے وہ شارٹ ٹائم چونہ ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے صحیح ہے کہ اے مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے تواڈے وچ اپنا رسول کلا ہے ایڈا شارٹ ترجمہ تھوڑی ہے میں اس آیہ کریمہ دے 4 جز تواڈے سامنے پیش کرنے چاہتا بولو جڑا مالیو سبحان اللہ زور نہ ذرا بولو فرقہ واریت تے لعنت بھیجو کی کھٹیا فرقہ واریت فلانا مشرک کے فلانا کافر ہے فلانا کھٹیا کی ان تک میں کہ بھی آخر پچھلے سال میں ہوں پھر میں تادی سے مطلب دوبارہ آنا بھی اللہ نے میں نہیں پوچھنا بھی وابیاں رفائی دین کیوں کیتا ہے میں تو کرتا ہی تھی صحیح نا جی اللہ میں نہیں پوچھنا تبلیغی جماعت والے نے بسترہ کیوں چکے تھے میں نہیں پوچھنا رب اللہ میں نہیں پوچھنا کہ شیعہ حضرات نے ماتم کیوں کیتا ہے یہ جو کر دینے ہو کیوں میں نہیں پوچھنا اللہ نے منوں پوچھنا ہے میرے عقیدے دے بارے 10 میلاد بنایا کہ نہیں بنایا تے جدوں ساڑھے متعلقہ سوال ہی نہیں جزا سزا دا معاملہ اللہ کو رہن دیو نا مولوی سارے ٹھیکیدار نہ بڑھا یہ بدتی ہو گیا جی شرک ہو گیا جی حرام ہو گیا شرک ہو گیا تو جزا سزا سانو گناہ سانو ہے گا تو ساڑھا تو ٹھیکیدار نہ بڑھا ساڑھا اللہ دے معاملہ رہن دینا سانو ساڑھا عمل ٹھیک نہ ہے سانو اللہ بھی پوچھ لے گا ٹھیک ہویا تے اللہ بھی جزا دے گا اسی تو آڑے کم چنا بولی اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی دا مسلک چھیڑو نہ یہ تے عمل پیرا ہو جاؤ وقت دی ضرورت ہے نہیں تو میاں صاحب جو سیاسی مظاہر لوگ رکھ دیں لوگ جنہیں سمجھدار لوگ نے میری گل فالو کرنی ہے نہیں تو بیرونی قوتیں تمہارے ملک میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتی ہیں اور فرقہ واریت کی اوٹ میں قتل و غارت چاہتی ہیں اور جڑا مولوی بڑکا دے دور ننگے نے ہونا مولوی آ رہا جی مولوی پستول میں جڑا ملک گیا اللہ دی قسم کے اشتہار لگا دیوار سے تو لکھیا مولوی پستول مولوی چھری مولوی کوڑا مولوی ٹوکا اللہ اللہ قوت اللہ یہ کی نام نے بھائی حضرت یہ کی نام ایک نام نے سونا سونا حضور دے نام تے نام رکھو اور ننگے وقت جنہیں توڑی بڑکا شرکا سن کے توڑی گیڑے چوندے سن چکر چو مکے کام ہونا نئی نسل ایکٹیو ہوگی بڑی وہ آندھی کوئی قرآن دی گل دسو حدیث دی گل سناؤ کوئی عشق رسول دی گل سناؤ تو اس واسطے میرے تو یہ توقع نہ کرنا کہ میں گاڑاں کڑاں گا جو رنگاں کر لو جی میں ایسا مزاج دیں اور سننا ذرا ہن میں اپنے مضمون والے پاس آئے 4 جز نے اس آیت لیکن پہلے مسئلہ سن لو تھوڑے انتظار کرنا پڑے گا میں میلاد شریف پڑھنا ہے میلاد پاک پڑھاں گا غور کرنا ذرا قرآن کریم دی آیات بینات دا اطلاق صرف ہو دیتے ہوئے گا جڑا مسلمان ہوئے گا ٹھیک ہے جی بلا صاحب ایمان دوتے اطلاق دا مطلب پنجابی سمجھا دینا یعنی قرآن دے احکامات جڑے نے حکم جڑا ہے صرف انہوں میں جڑا صاحب قرآن تے ایمان لے آنے والا عیسائی انہوں نے اپنی کتاب یہودین دی اپنی کتاب نصرانی وغیرہ وغیرہ سکھ ہندو مرزائی جتنے بھی لوگ ہیں بعض مذہب جڑے غیر مسلم نے قرآن کریم دی احکامات انہوں واسطے نہیں احادیث رسول کا اطلاق انہوں تے نہیں ہوندہ یہ مسئلہ بڑے گور نہ سننا حضرات حضور مہربان ایک گرہ بان لو اپنے دل دیتے لکھ لو جڑا میں تو سمجھانا چاہنا مسئلہ بہت غور طلب مسئلہ ہے یہ بہت سارے نکات ایسے نہیں تو زندگی پہلی باری سننے نہیں بہت سارے نکات ایسے زندگی پہلی باری سنوں گے چونکہ میرا اپنا استدلال ہے استدلال دا میں حق رکھنا آیات دا اطلاق مسلمانوں سے ہوئے گا تے ہر قد ہر لقد کدی غور نل پڑھے نا قرآن نا جتے آکھے نا اللہ فرمائے قد یا لقد ادھا مطلب ہے شک نہ کرنا ٹھیک ہے جی بات شک نہ کرنا شک نہ کرنا قبلہ جے آکھو جی ایمان والے نو آکھے تے عجیب گل ایمان والے تو شک نہیں کرتا چونکہ سر بھی ایک ہے تو در بھی ایک ہے تھان تھان سر نہیں دے دے یہ طریقہ سنو صحابہ نے سمجھایا ہے سر بھی ایک ہوں دے تو در بھی ایک ہوں دے تھان تھان دے تیاریاں نہیں لائی دیا سر بھی ایک کہ در بھی ایک نوجوان کبھی
دی سر حسین دے نانی نو دے کے ویکھ جے مول نہ پاوے تے سانو حسین دا غلام نہ آکھے تھا دے دل نہ دے تھا دے اتے محبتہ نہ کر دل سر وجود اس سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دی امانت ہے ہائے ہائے دل حضور دی امانت ایک کاروباری بندے نے فیصل آباد کام کر دینے کاروباری انہاں دی لینگویج میں استعمال کر دیں تو سمجھانا بات دیانتدار بندے نال کوئی کاروبار بد دیانت بندے نال کوئی کاروبار نہیں کردا نا دفع کر یار کردار دا بندہ صحیح نہیں چھڈ یار اے بندہ جڑا اے بے دا لین دین ٹھیک نہیں لین دین دے معاملے بندہ صحیح نہیں تے دل جڑا ہے دل اوتھے دئیدا ہے جڑا قدردان ہوئے یہ دین والی شے اوتھے دئی دیئے جڑا قدردان ہوئے شے اور چیزوں میں میری چیزوں میں میری تے دے میں کسی اور تو دے کسی اور نو تسی دیو یا تہاڈی چیز ہوئے میرے کول تے دے میں کسی اور نو دیاں تسی حق رکھ دیو آکھو کہ تینوں کنے اختیار دیتا ہے چیز میری مینوں واپس کر رب کعبہ دی قسم زلف دی چوٹی تو قدماں دیا ناخنا تک سارا وجود مصطفیٰ دی امانت ہے تینوں کنے اختیار دیتا تھا دینا پھرنا ہے بولو یار بولو سبحان اللہ بولو نا تیرے کول کی اختیار ہے دل دیندہ پھرنا میں دل تینوں دیتا جی دل تیرا دل تینوں کی اختیار ہے تیرے کول کی حق ہے تو دل دے میں دل بٹھوندہ پھرنا ہے تو کی رکھنے دل دا مالک مدینے دا تاجدار ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں دلیل بھی نال دے دیا قرآن دے بچوں دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے غور نظر سننا بات قرآن دی آیات اطلاق صرف ہوتے ہوتے ہیں کہ جرا ایمان والا ہے تیرا فرمائے لقد یہ کی مطلب ہے شک نہ کرنا تُسی مولی جی گوڑے تھلے کارو مجرہ بابا پھس کے بہ گئے ہوئی تُسی تے ہونا ہے وہ مولوی نہیں ہے نا پھسے نا میں بڑا تجربہ کیتا ہے اس گالتا ہے چلو جی اللہ اکبر ایسی تو انہوں اٹھانا نہیں واہ بھائی شک نہ کرنا لقد شک نہ کرنا یہ اپنی ہندو نو آکھے سکھ نو آکھے عیسائی نو آکھے یہودی نو آکھے نصرانی نو آکھے مرزائی نو آکھے دہریے نو آکھے نہیں آکھے کہ نو مومن تے شاکی نہیں کردا جی مسلمان تے شاکی نہیں کردا کافران نو آکھے نہیں تے مومن شک نہیں کردا تے آکھے کہ نو یہ میں گرا کھولنی چاہنا میں کیا کہ لعنت پہ جو فرقہ واریت ہوتا ہے مسئلے دی گل سنو یہ صحیح لگے تے سانو لے جو نہ لگے سانو واپس کر دو اسی لڑائی واسطے تھوڑی آئی ہیں محفل پاک ایڈا وڈا انتظام کیتا لڑائی واسطے کیتا نہیں اسی سرکار نو خوش کرنے واسطے کیتا ہے مسئلہ سمجھ وچ آ جائے گا جدو اگلی گل کراں گے پہ سمجھ لوگے رب نے کنوں آکھے پہلے آکھے لقد شک نہ کرنا آگے ہے من اللہ علماء کرام تو نہیں آندہ علماء بھی بیٹھے مجمع تو انہوں پوچھنا چاہنا تو انہوں کسی نے ہوتا ہے یہ کنوں اندر من اللہ بڑیاں تقریریں سنتے مولوی نے موبائل چلا لا کے مولوی ہو سارا دن بڑے بڑے خطیب سنتے دسو کنوں اندر من اللہ میں دس رہا تو لقد شک نہ کرنا من اللہ استدلال دا حق رکھنا جی میں من اللہ او کلے اللہ نو مننا لے ہو اے نہیں آکھے مومنو شک نہ کرنا او کلے اللہ نو منن والے ہو علی المومنین اونا دے ایمان دے شک نہ کرنا اس باس فیہم رسولا جنہ دے ویچ رسول تشریف لے کے آیا بولو سبحان اللہ اونا دے ایمان دے شک نہیں آکھے مومنو شک نہ کرنا نا اونا دے ایمان دے شک نہ کرنا جنہ دے ویچ میرا رسول تشریف لے کے آیا مسئلہ بڑے تو آرام نہ سمجھ بچا جائے گا یہ چار جز میں کر دیتے آئے دے میں
ناقص العقل بندہ تھوڑی عقل ہے تھوڑا علمی کیپیسٹی نہیں اپنی حیثیت دے مطابق میں علمی حیثیت دے مطابق 4 جز پیش کیتے نے دے شک نہ کرنا انہاں دے ایمان تے جنہاں دے وچ میرا رسول آیا ہے تے جتھے اللہ نے نطفہ نبوت رکھنا ہوندا سی نا یہ تو مسئلہ کم دے گا کم یہ مسئلہ سمجھو گے پھر میں تو شعر سناواں گا وعدہ تھوڑا یہ مسئلہ نہ سمجھا میں کوئی نہیں سنانا مسئلہ سمجھو پہلے بڑا ٹائم لگتا ہے محفل سجاؤں تے فلیکساں بناؤ علماء نہ رابطے نعت خوان نہ بڑا ٹائم لگتا ہے پروسیس ہے ایک دن چ نہیں سارا انتظام ہے نا کئی مہینے لگتے ہیں پورا سال لگ جاتا ہے تو انہوں بلایا اس واسطے کہ تسی سونے سونے بن کے بہو تے سونا عقیدہ لے کے جاؤ تے جان لگے ہم دعا دے کے جاؤ اللہ جتھے نبی دا نطفہ رکھ دس نطفہ نبوت جتھے رکھنا مطلوب و مقصود دس اللہ 2 چیزاں ویکھ دس علامہ صاحب 2 چیزاں جتھے نبی دا نطفہ رکھنا سی جس رحم اندر یا جس صلب اندر 2 چیزاں اللہ ویکھ دس کی جتھے نبی نو بھیجنا ہے جس ماں دے شکم اندر وہ قبیلہ اللہ ہو قبیلہ اونچا ہو اور دوسرا اللہ ویکھدا سی جس باپ دی پشت وچ بھیجنا ہے جس ماں دے رحم اندر بھیجنا ہے وہ مشرک نہ ہو ہائے 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 ایک گرہ کھلے گی اس مسئلے دی لطف آ جائے گا بطور ایگزامپل آپ ویڈیو باندھی بھی موبائلہ تے تجھے بنا رہے ہو جب تک میں زندہ میں نے ایک عورت دکھاؤ ایسی کہ عورت مشرکہ ہوئے کہ پتر نبی ہوئے ہائے 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 ایک باپ ایسا دکھاؤ کہ مشرک ہوئے کہ پتر نبی ہوئے نہیں مشرکہ دے کار نبی نہیں کدی آیا مشرکہ وال نبی نہیں آیا کسے نبی دی ماں مشرکہ نہیں تے باپ مشرک نہیں معلوم ہے نبی کسے بھی نبی دے والدین نو ایمان واسطے کلمے دی محتاجگی نہیں ہائے ہائے پتہ نہیں کنے سمجھنا سے کنے زبان اللہ کڑا سے کلمے دی محتاجگی نہیں ماں پہلو پاک ہوندی ہے نبیوں دے رحم اندر بعد میں چاہتا ہے باپ پہلے پاک کہ نبی بعد میں چاہتا ہے تے جے کلمہ ہی دلیل ایمان دی جے کلمہ ہی دلیل ایمان دی تے نبی تے آیا ہی نہیں ہائے ہائے ماں وال نبی نہیں آیا باپ وال نبی نہیں آیا تو پہلے پاک نے پہلے معلوم ہے کلمے دی محتاجگی نہیں نبی دے والدین دی نبی نال نسبت ہی کافی ہے اور اس کے بعد جو حضور کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرے وہ سمجھو پرلے درجے کا مطلقاً جاہل آدمی ہے جو حضور کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرے وہ جاہل آدمی ہے نومینیٹ نہیں کرتا جو بھی ہوگا وہ ہوگا مطلقاً جاہل آدمی ہے وہ جو حضور کی امی پہ اعتراض کر کے کہے کلمہ نہیں انہیں جی کلمہ نہیں پڑھے جاہل آدمی نبی دے والدین نبی دی ماں نبی دا باپ مشرک نہیں ہوندے شرک نہیں کر دے شرک نہیں کر دی انہیں تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے نا آ گیا نا کہ نبیاں دے والدین مشرک نہیں ہوندے بت پرست نہیں ہوندے بت پرست نہیں ہوندے واہ بھائی بت پرست نہیں ہوندے نبیاں دے والدین جملے تک غور کرنا مہربانی بولو کہ سمجھ لگ جائے گی میں سمجھ آئے گی ایکسپٹ کر لینے دے بائیں نبیاں دے والدین کافر نہیں ہوندے مشرک نہیں ہوندے کافراں والا نبی نہیں آیا کافراں دے رحمو پشت اندر نبی نہیں آیا نبی مومنین والا آیا ہے فرما دیتا ہے لقد شک نہ کرنا اونا دے ایمان ہوتے یعنی کنہ دے فرمائے نہ میرے مصطفیٰ دی ماں دے ایمان دے اعتراض کرے ہو نہ میرے مصطفیٰ دے باپ دے ایمان دے اعتراض کرے ہو اس واسطے کلمے دی بحث کرنے فضول ہے انجا حضور نے زندہ کر کے کلمہ پڑھایا ہے میں نے دی بھی ضرورت نہیں
ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਲਮਿਓਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ੋਭੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਭਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਿदैन, हजूर दे वालिदैन। दूसरे ओ ने यानी पहले ओ जिन्हां दे विच हजूर आए ते दूसरे ओ ने जिहड़े हजूर दे विच आए। हाय हाय हाय, हजूर दे विच ओ कौन ने? आले रसूल, औलादे रसूल। ते तीसरे ओ ने जिहड़े हजूर दे वल आए, ओ कौन ने? असहाबे रसूल। आहा, सहाबा असहाबी का नजूम फबैहिम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, सब सहाबी हिदायत सितारे, सब सहाबा आला, सब सहाबा आला। सहाबा तो दुश्मन मुसलमान नहीं हो सकता, सब सहाबा आला, सब अहले बैत आला। पहला दर्जा ईमान दा हजूर दे वालिदैन जिहदे विच हजूर आए। दूसरा दर्जा है हजूर दी औलाद जिहड़े हजूर दे विच आए। तीसरा सहाबे रसूल जिहड़े हजूर दे वल आए। ते चौथा दर्जा पता किहदा है? दस दिए, बोलो दसिए। अच्छा चलो दसिए के तुहानू विखाई दईए। लो है देखो कैसी गल होएगी। दस दे नहीं तुहानू विखाई छड्डने, प्रैक्टिकल करवा देने। चौथा दर्जा किहदा ईमान दा? चौथा दर्जा पहले वालिदैन मुस्तफा, औलादे रसूल, असहाबे रसूल। ते चौथे पता कौन ने? हाय हाय, चौथे पता कौन ने? जिन्ना वल सोना अज भी आउंदा है, अगर उन्हां दी ज़ियारत करनी होवे ते आ बैठे होए। हाय हाय हाय, जिन्ना वाला आज भी सोना आंदा है। ये चार दर्जे ने, अपना चौथा दर्जा है। मौलवी साहब, चौधरी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, लंबरदार साहब, MNA MPA साहब, अपना चौथा दर्जा है। चौड़े ना होया करो एडे। पहला दर्जा हजूर दे वालिदैन दा है। हजूर दी औलाद नूं मन, वालिदैन नूं मन, औलाद नूं मन, सहाबा नूं मन, फिर अपना आप मनवा। ते जे तू आखे मैं सारे तो उत्ते ते तेनू किने मनना है? मां मन्नेगा सिर्फ कौम ओनू मन्नेगी जिहड़ा हजूर दे रिश्तियां दा हया करन वाला होएगा। हजूर दे रिश्तियां दा हया करने वाला होएगा। और सबसे बड़ी नाक़िसुल अक्ल होने की दलील ये है कि कोई बंदा हजूर के वालिदैन के ईमान पे इतराज करे। लो जी, चार जुज़ आयत हो गए, 2 मिनट रह गए तुहाडे ज़ौक़ वाले पास। चार जुज़ आयत दे ते चार ओ में कैटेगरियां पेश कीतियां ने जिहड़े ईमान दे दर्जे दी इंतहा ते पहुंचे। ते हुण कौन ने? अगे फरमाया एहसान कीता है। एहसान होया जी। एहसान विच भी तरतीब होई, एहसान च भी तरतीब होई है। पहला एहसान किन्हां दे उत्ते है? अंबिया दे उत्ते। 350 साल जनाब आदम रोए। मैं के बयान करके मैनूं याद पिछले साल इहदी मैं करना एक टच देना मैं ताकि नई बात हो। 350 साल जनाब आदम अलैहिस्सलाम रहे। 350 साल। इसके बावजूद कि नबी मासूम मिनल खता है, नबी तो खता दा शाइबा भी नहीं। 350 साल अल्लाह की रजा से, नबी की खता उसकी रजा के मुताबिक होती है। 350 साल रोए। ते जिस वक्त हजूर दे नाम की बरकत नाल तौबा कबूल हुई, दुआ कबूल हुई हजूर दे नाम की बरकत नाल। 350 साल नहीं कबूल हुई। वो वजह यह सी कि वो दुआ बगैर वसीले से। साडे अब्बे दी दुआ बगैर वसीलों 350 साल नहीं मन्नी गई ते तेरी 50 साल मनी जाती। 350 साल भाई जी हजरत साहब जड़ा वाले दे हजरात सुनो। 350 साल बगैर वसीला मुस्तफा तो दुआ साडे अब्बे दी कबूल नहीं हुई। ते अजकल तो उम्र ही 50-60 साल होंदी है ते मौलवी साहब फिशो फारग खलास 50 साल की उम्र ते जे दुआ कबूल करानी होवे ते वसीला मुस्तफा रख। फरमाया एहसान कीता है कि ओ यार आ गया जिदे सदके तुहाडियां दुआवां कबूल हो जाणगियां। हाय हाय हाय, फरमाया एहसान कीता है
انبیاء دوتے جناب ابراہیم آپ کو بچے کہ احسان کی فرمائے ساری برکت نور مصطفیٰ دی ہے اسماعیل چھری تو بچ گئے برکت نور مصطفیٰ دی نوح دی کشتی کنارے لگی برکت نور مصطفیٰ دی جناب عبداللہ دی عزت برکت نور مصطفیٰ دی فرمائے احسان کیتا ہے تواڈے اُتے تواڈیاں مشکلاں آسان ہوئیاں نے میرے یار دے نام دے صدقے دے نال احسان چ پہلا درجہ ہونا تھا ترتیب ہوئی اور دوسرا درجہ احسان کنا تھا اولاد رسول اولاد رسول پہلا والدین رسول درجہ پھر اولاد فرمایا لوگ تواڈے ہاتھ چومن گے آخر گے سید نے نسل رسول نے پر وجہ میرے مصطفیٰ دی نسبت ہوئے لوگ آخر گے شاہ صاحب آگے نے شاہ جی آگے نے حضرت صاحب آگے پیر صاحب آگے نے انہوں کانڈ نہ کرو بھئی ساڑھے پیر صاحب نے سیدان دا حیاء بھی کرنا چاہیے ہے سادات نے فرمایا سیدو تواڈے تے بھی احسان ہویا ہے تو انہوں او نانا دیتا ہے جدے صدقے نہ تواڈی نسلوں دا لوگ حیاء کریا کر سیدنا دوتے احسان پھر صحابہ تے احسان اصحاب رسول دوتے احسان فرمائے ویکھ لو جدو میرے یار دی غلامی میں چاہ جو گے میرے محبوب دی غلامی چاہ جو گے ہمیں رنگ دا کالا ہوئے نک چپٹی ہوئے ہونٹ موٹے ہون اڈیاں پھٹیاں ہون دے سوئی تاکہ نسین والا ہوئے زیادہ حبشی ہوئے دے صفت دا غلام ہوئے فرمائے ویکھ لے انیاں گلان دے باوجود بھی جدو میرے یار دے دامن میں چاہ دیں گا کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا جائے گا اصحاب رسول دوتے احسان پھر اگلا درجہ پھر غوث کتب ابدال پیر مرید چودری وڈیرے نواب جتنے بھی ہیں اس حد جتنے بھی حضور دے غلام نے پھر انہوں نے درجہ ہے فرمائے ایمان تے شک نہ کرنا انہوں نے ویچ میرا یار آیا ہے ایک کسی گلی دی گل نہیں کی تھی کسی بیٹھک دی گل نہیں کی تھی بیٹھک